یعنی ریزیلینس فرام دا ہارٹ. پہلے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کوئی بھی ایک, اور پھر اس کو دل کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. یعنی اب دونوں الائن کرنے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ دل نے سیپریٹ فیصلہ کرنا ہے یا مائنڈ نے الگ کرنا ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے, ایک آپ نے گول لکھ لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کو شامل کریں, اور اس کے لیے پھر آپ نے اس کو ٹیم کرنا ہے. ممکن ہے کہ آج آپ پہلی دفعہ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو وہ رسپانس نہ دے, جب 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کرتے ہیں تو پھر رسپانس شروع ہو جائے گا. مجھے یاد ہے کہ ایک میرا دوست تھا کرسچین, آج وہ دنیا میں نہیں ہے. اس نے اپنے مائنڈ کو صحیح صاحب اس طرح ٹیم کیا ہوا تھا کہ وہ ہر کام تھرو ڈریم کرتا تھا. کہتا میں کہہ دیتا ہوں جو مجھے خواب آتی ہے, اور پھر اسی طرح انالیسس کرتا تھا اور وہ کام کر لیتا تھا. کوئی بھی کام اس نے کرنا ہے. اب کیا کیا ہوا ہے اس نے, ایکچولی اس نے ٹیم کر دیا ہوا ہے مائنڈ کو, اس کو وہ رزلٹ ملا. آج مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے. اس وقت میں ان باتوں میں نے کہا یار یہ ایسے فضول کہہ رہے ہیں, لیکن اب جب میں نے اتنی ریسرچ کی, ان چیزوں کو دیکھا پڑھا, میں نے کہا نہیں, نتیجہ یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ مائنڈ کو لگا دیتے ہیں, کیونکہ مائنڈ کے لیے ٹائم اور سپیس کو نہیں. اگر ٹائم سپیس نہیں تو پھر فیوچر پاسٹ بھی کوئی نہیں رہ گیا, تو اس کے علم میں ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو ٹیم کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم اگر ان دونوں کو الائنمنٹ والا کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان بھی کوئی نہیں ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دل کے ایموشن, ایک بات تو انہوں نے بڑی کلیئر کہی کہ 5000 ٹائمز زیادہ پاورفل ہیں. ہیں 5 دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ دل کی ہی مانتے ہیں میکسیمم, اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں نا, وہ مانتے جو بھی ہیں, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں نا میٹافر, اسٹل ہم میٹافر استعمال کر رہے ہیں اس کو, اس کی گہرائی میں نہیں ہم جا رہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اور ایڈ کرنی ہے وہ یہ کہ کنسیپشن کے, جب بچے کی کنسیپشن ہوتی ہے تو 20 ڈیز کے بعد دل جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے اپروکسیمیٹلی, اور جو برین ہے یہ 90 ڈیز کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے, اس کے بارے میں تو ہم کچھ ہی نہیں بیان کر سکتے, لیکن ورکنگ میں یہ سب سے پہلے یہ اعضاء شروع ہوتا ہے, اور مرکز بھی ہمارا یہی ہے, ہر لحاظ سے مرکز یہی ہے. تو یہ ایکسرسائز کیسے کرنی ہے؟ پہلی بات ہے کہ آپ اپنا ایک گول سلیکٹ کر لیں, کوئی بھی ایک گول سلیکٹ کر لیں. اس گول کے ساتھ اپنے دل کو الائن کرنا ہے ہم نے, اور وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, کوئی شارٹ ٹرم ہو وہ کر لیں, کوئی کر لیں, لکھ لیں, کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بننی. جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. کوئی ایک چھوٹی سی بشک چیز لکھ لیں, بشک جو اگلے ہفتے کرنی ہو یا 2 ہفتے کے بعد کرنی ہو, تاکہ وہ میں آپ کو اس طریقہ کار کو سمجھا سکوں. اصل پرپس تو یہی ہے نا. لیجیے گا, پہلے آنکھ بند کرنا اور پھر سلو ڈاؤن یور بریتھنگ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نرچر ہیپی فیلنگ. یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاسٹ میں سے کوئی ایسی سچویشن, کوئی ایونٹ, یا کسی جگہ پہ سیر کرنے گئے ہیں, سمندر کے کنارے گئے ہیں, پہاڑی علاقے میں گئے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ری پلے کرنا, جس طرح آپ نے لیمن کو کیا تھا. یہ سپورٹ کرتا ہے صرف ریلیکس کرنے کے لیے, باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے سپورٹ کرتی ہیں یہ فیلنگ, اور آسانی ہو جاتی ہے. اب وہ سچویشن بھی اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو ایکسرسائز کے درمیان آپ کا وقت بچے گا. کوئی ایسی سچویشن جہاں آپ نے بڑا پلیزنٹ فیل کیا ہو, ٹھیک ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے چائے پیتے ہوئے آپ کو اچھا لگا ہو, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ, تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس سچویشن کو مائنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے ری پلے کرنا ہے. دین فوکس آن یور ہارٹ ایریا, ہارٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے, اور پھر آسک یور ہارٹ اے کویسچن, اور دیٹ مسٹ بی اے اسپیسیفک کویسچن.
اور اس کے بعد پھر آپ نے لسن ڈیپلی. یہاں پہ بڑی اہم بات ہے. اب یہ دل تو بولتے نہیں, اس کے زبان ہی نہیں, تو ہم کیسے سنیں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. مختلف لوگوں کے, اور پھر یہ ہے کہ سی تھینکس. میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس نے کسی کام کے اوپر خود کو اپریشیٹ کیا ہو؟ کوئی ہے آپ میں سے صحیح صاحب خود کو اپریشیٹ کیا ہو کوئی اچھی پرفارمنس کر کے؟ کئی دفعہ کیا. کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ ہاں جی. آپ نہیں گیم کے دوران بھی کسی فاؤل شاٹ ہے تو فیلنگ آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں. اچھا ادھر سنیے گا ذرا. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کسی پرفارمنس سے واقعی اچھی لگتی ہو اور آپ اپنے کہتے ہیں نا ویل ڈن, اور وہ آپ کے مائنڈ کی پاور بڑھ جاتی ہے. ابھی کر کے دیکھیں. مجھے یاد ہے کہ پہلی کتاب لکھی اور جو کہ میرے لیے ناقابل یقین تھی, اور میں نے اپنے آپ کو ویل ڈن کیا, اور اس کے نتیجے میں دوسری بھی لکھی گئی, تیسری بھی لکھی گئی, اور 2 کتابیں اور انڈر پروسیس ہیں. تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کرنے کے لیے. اچھا ویسے اگر ہم آپس میں بات کرتے ہیں, اگر آپ اپنے کسی جونیئر سٹاف کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ اور کام کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن اگر صحیح کام ہوگا تو, لیکن اپریسیشن کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات ہے کہ صحیح اپریسیشن کی جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیزرو تو نہیں کر رہا تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, وہ نقصان دے جاتی ہے. یہاں پہ میں نے اپنے دل سے, اب اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے. ایک اور بات جو ڈفرینٹ لوگوں کے ایکسپیرینس ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. اس ایکسرسائز کو کروانے کے درمیان لوگوں نے مجھے چیزیں جو بتائی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ میرے جسم میں ایک گرمی محسوس ہو رہی ہے, کسی نے کہا کوئی جھنجھناہٹ ہے, کوئی کہتا ہے کہ ایک جوش اور ولولے کا احساس ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی نے کہا کہ آسمان کی طرف سے کوئی شعاع آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ کانوں میں گونج سنائی دے رہی ہے, اور کسی نے کہا کہ میرا اپنی سیلف ٹاک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کے ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اور ان سے بھی ہٹ کے ہو سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, چونکہ آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آج تک کبھی دل سے کمیونیکیٹ ہی نہ کیا ہو, اس کے درمیان ریلیشن شپ نہ بنے ہوں, اور جب آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس بات کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں ٹیم کرنا, اب آپ اس کو ٹیم کر, دونوں کو الائن کر رہے ہیں. تو شروع میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو میں نے چیزیں لکھی ہیں یہ لوگوں کی بتائی ہوئی میں نے لکھی ہیں کہ جس طرح لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دی ہے. اب ہوگا ایسے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے, میں آپ کو کرواؤں گا, اور پھر بریدنگ سلو ڈاؤن کریں گے, پھر اس کے بعد وہ جو ہیپی مومنٹ ہے وہ لے کے آئیں گے, اور پھر اپنے دل کے اوپر فوکس کریں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اب سوال یہ ہے کہ وہ سوال کیسے کیا جائے گا دل سے؟ کوئی آپ میں اوپینین دے سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا, تھوڑا سا فرق ہے. کوئی اپنا کوئی ایک بندہ گول بتا دے, میں پھر اس کے, آپ نے کیا گول لکھا ہے؟ میں ایک ٹریننگ کرا دی ہے اس کے بارے میں. اچھا. اے میرے دل, میں نے یہ ٹریننگ کرانے کا ارادہ کیا ہے تو تم میرے ساتھ ہو, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, اگر اس ٹیکنیک کو لکھ کے پڑھیں گے تو پڑھ کے تو نہیں کر سکیں گے نا, تو میرے ساتھ ہو. تو یس کا جواب لینا ہے, اور 1 دفعہ کہیں 2 دفعہ کہیں. اب وہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ ہوگی. کسی کی تو سیلف ٹاک ہو جائے گی, ہر کسی کی سیلف ٹاک نہیں ہوتی. ایک اور انفارمیشن بھی آپ کو ایڈ کرتا چلا, جو نیورو لنگوسٹک کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آڈیٹری, ویژول اور کنستھیٹک. جو آڈیٹری ہوتے ہیں ان کو امیج بنانے میں دقت ہوتی ہے, اور جو ویژول ہوتے ہیں وہ فوراً امیج بنا لیتے ہیں. اور آپ میں سے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ آڈیٹری ہیں اور کچھ ویژول ہیں. کنستھیٹک آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کون سے نہیں ہے؟ کنستھیٹک. کنستھیٹک. کنستھیٹک لوگ جو ہیں اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ظفراللہ جمالی ایک وزیر اعظم تھے, وہ کنستھیٹک ہیں. وہ شجاعت, وہ کنستھیٹک ہے.
تو بہرحال جو بھی آپ اس کو کہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ممکن ہے آپ میں سے، میں نے یہ بات انفارمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ امیج نہیں بنا سکتے، امیجنیشن نہیں کر سکتے. تو کیا جو امیجن نہیں کر سکتے تو ان کا کام نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ لوگ اوور لیپ ہم اس کو کہتے ہیں NLP میں کرنا، وہ ڈائلاگ بول کے کرتے ہیں ساتھ. اچھا میں اس وقت مری کی پہاڑی پہ گھوم رہا ہوں، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں، میں چائے پی رہا ہوں. وہ جب جملہ بولتے ہیں تو ان کا امیج بعد میں کنسٹرکٹ ہوتا ہے اور فیلنگ پھر آ جاتی ہیں. یہ یعنی یہ اس سے ہٹ کے بات ہے جو میں نے انفارمیشن ایڈ کر دی. میں نے کہا چلیں بعض اوقات ہوتی ہے دقت. تو آپ نے سوال اس انداز میں کرنا ہے کہ میرے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، اس انداز میں نہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ پیور تھاٹ نہیں ہے، یہ دو ہو گئے. آپ نے کرنا ہے تو میرے ساتھ ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آر یو ریڈی؟ چلیں اپنے آپ کو ذرا ریلیکس، گیٹ ریلیکس. اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دیں گے. اور اس کے بعد وہ جو ہیپی مومنٹ آپ نے اپنی لائف سے چنا ہوا ہے اس کو ری پلے کیجئے گا ایز دو اٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اس کے بعد اپنے دل کے اوپر فوکس کریں. اور بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، بڑے ادب سے، احترام سے اس سے مخاطب ہوں. اے میرے دل، میں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے تو تم میرے ساتھ ہو. جیسے کسی دوسرے شخص سے دہرا سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیلنگ کو نوٹ کیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی کو سیلف ٹاک کی صورت میں یا کوئی فیلنگ میں چینج آئے، اور جب آپ کے اندر وہ ایسی بات ہو جائے تو پھر اس کا شکریہ ادا کریں. اے دل، اے میرے دل، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو. اور پھر اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولنا ہوں گی. جی ہیں پورے جسم میں ایک لہر جو دوڑتی ہے، ایک لہر دوڑی. آپ نے تھینک یو کہا اس کو. یہ تھینک یو کے بعد بھی وہ دوبارہ بھی اسی طرح وہی. نہیں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. تھینک یو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ کو، یہ ہمارے انر پارٹ ہے. اور آگے ایک ٹیکنیک بھی آنی ہے، انر الائنمنٹ، وہ اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انر پارٹ کے اوپر ری فریمنگ ہے. وہاں پہ امریکہ میں کہتے ہیں جی انر پارٹ. یہاں پہ میں نے NLP کے ایک ایکسپرٹ تھا، مجھے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی آپ انر پارٹ کس کو کہیں گے؟ اب اس کا جواب نہیں تھا. میں نے کہا ہمارے کلچر میں انر پارٹ نہیں سمجھا جاتا، ہمارے دل کلچر میں دل سمجھا جاتا ہے انر پارٹ. اب اور میں نے لوگوں کو جب دل کے کر کے ایکسرسائز کروائی تو لوگوں نے بیٹر کی انر پارٹ کا. حالانکہ میری پہلی کتاب میں لکھی بھی اسی طرح ہی ہے. اب اسی لیے اس کو نہ ریوائز کرنا ہے. جی بڑی اچھی بات کی. تو آپ میں سے کوئی اور ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا چلے آپ بھی کوئی فاروق صاحب شیئر کریں گے؟ اچھا اچھا ایک کام کائنڈلی ضرور کیجئے گا. چلیں ابھی میں پہلے نہیں کہتا، بعد میں کہوں گا. جی عبداللہ صاحب. ہاں ایک بندہ مل گیا نا مجھے. اور
جی میں محی الدین صاحب. میں اسٹارٹ کی تھی نا ایکسرسائز سے میری ہارٹ بیٹ تھوڑی تیز ہوئی. میں وہ 3-4 دفعہ سوال دہرایا تو میں نے ایسا لگا کہ وہ جواب میں آ رہا ہے کہ یس یو کین. آپ کو ایکسپیرینس اس کے بعد دل کی جڑی دھڑکن تھی نا وہ فوری طور پہ نارمل ہو گئی. بعد فوری طور پہ نارمل. سر یہ جو 4th پوائنٹ تھا نا فوکس آن کر رہا ہے, یہاں پہ آ کے نا دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور فوکس ہوئی. فوکس ہے نہیں ہو فوکس نہیں ہوا. فوکس دل کسی اور کی طرف تو نہیں چلا گیا. یہ فوکس کی بات. جی آپ بھی کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی جی سر میں دل کو سوال تو کیا لیکن دل ابھی جواب آپ دل سے بڑا دو ہمیں صرف ماڈل ملے ہیں یہاں سے, ایک عبداللہ صاحب اور آپ کا عدیل ہے نام, عدیل صاحب. یہ ہمارے ٹیچر ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے. تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیا کیا, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اور ان کو بھی پتہ چل جائے, یا ان سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کیا. نہیں میں بتاتا ہاں ہوں, کنسنٹریٹ نہیں ہوا. فلمیں اتنی چل رہی تھی کہ جو کنسنٹریشن کے بعد یہ چیز آتی ہے فیلنگس, وہ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے گول طے کیا ہوا تھا کوئی؟ گول ایسا خطرناک تھا ان کو زیادہ پتہ چل گیا. اچھا اچھا دیکھیں جی, انہوں نے خود ہی ساری اس کی وجہ بتا دی, خود ہی بتا دی. کنسنٹریشن اس کے بعد جو فوکس کرتے ہیں کچھ جنریٹ ہو گیا. تو اگر ہم کہیں کہ دوبارہ کی جا سکتی ہے ایکسرسائز. مشکل سے نکلو. لیکن یہ ابھی تو آپ نے ایکسرسائز جو کروائی ہے ٹھیک ہے نا, ابھی آپ نے مطلب میں نے ایک ایسا گول سیٹ کر لیا کہ جس میں جو ہے نا باتیں بولتے ہیں